بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا 5واں سیشن ہے الحمدللہ قرآن پاک کا، سیشن نمبر 5۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، کل آپ لوگ چونکہ نہیں آئے تھے، ہم ڈیلی بیسس پہ اپنا ایک دن پہلے جو ہم کرتے ہیں ہم اس کا ریفریشر ریمائنڈر تو لے ہی لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں، اور کل ہماری 11 ہی آیات ہوئیں، 2.39 سے 2.50، کل 50 ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈسکس کیا تھا ٹاپک، وہ آپ دو چونکہ نہیں تھے تو آپ دو کے لیے اسپیشلی، اور یہ اب یوسف بھی نہیں تھا تو اس کے لیے بھی۔ کل قرآن پاک میں ظالم کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، وہ اوریجنلی پرسوں آئی تھی جس سیشن میں ہم لوگ تھے سیٹرڈے کو، لیکن ہم نے اس کو غور نہیں کیا تھا۔ وہ پھر جب ہم نے غور و فکر تھوڑی سی کی تو ہمیں اس میں سمجھ میں آیا، تو آپ ریلیٹ کر جاؤ گے۔ ابھی اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ یہ ہے 35 نمبر آیت، اور یہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سے 4.40 ہم ذکر کر رہے تھے نا، یہ 2.35 ہمیں یاد رہنی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور ظالم کی ڈیفینیشن قرآن پاک میں اس پوائنٹ پہ پہلی دفعہ آئی ہے، فرسٹ ٹائم آئی ہے ظالم کی ڈیفینیشن 35 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی۔ اور ہم نے کہا آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، صحیح ہے، جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، جو کرنا ہے کرو، جہاں سے جاؤ کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا۔ پھل کھانے کی بات نہیں ہو رہی، اس درخت کے پاس بھی مت جانا، یعنی فاربیڈن ٹری کے پاس بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے حکم کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب اگر وہ پیڑ کے قریب گئے، انہوں نے تو پھل بھی کھایا، اس کا مطلب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی کہ اللہ کے حکم کی جو نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم ہے، نافرمان ظالم ہے۔ ہم ابھی تک صرف فوجی کو سمجھ رہے تھے، ہم حکومتی عہدیداروں کو سمجھ رہے تھے، تو اب ہمیں وہ ریفلیکٹ ہوگی جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیتا ہے۔ چونکہ ہم خود بھی اپنی کیپیسٹی میں ظالم ہیں تو ہمارے پہ یہ حکمران مسلط ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ تھا جو ہم مس کر رہے تھے۔ ہم بیسیکلی دوسرے کو ظالم سمجھ رہے تھے، ہم اپنی کیپیسٹی میں خود بھی ظالم ہیں۔ یہ بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے عاطف بھائی، اسی لیے آپ کو سامنے بٹھایا، کیونکہ آپ ذرا میچور آدمی ہو نا، وہ تو بابے ہو گئے سارے، آپ تو ابھی ینگ جوان ہوئے، 40 کے ہوئے، 41 کے، سوری، ہاں، تو آپ لوگوں کے ایکسپریشن یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی وہ بات الگ ہے کہ شہریار فیک کر رہا ہوتا ہے۔ چلو مذاق 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 نہیں، اچھا ہے، ہمیں ایسے ہی، میں بھی ایسے ہی ہوں نا، اس لیے ٹھیک ہے۔ بس کان میرے تھوڑے سے باہر نہیں ہے، ورنہ طبیعت ایسی ہے میری۔ نہیں تو اچھے لگ رہے ہیں، ہم برائی میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم برائی میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ نہیں، ڈیزائن میں بہت پیارے، بہت پیارے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوئے یہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اچھا، یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا کہ ظالم کی جو ڈیفینیشن تھی، کل ہم نے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا تھا، یہ 35 نمبر آیت تھی۔ اب ہم 39 سے ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا۔
اور جو لوگ 39 نہیں ہے. اب ہم اس کو 11 آیات کو بغیر ڈیٹیل میں جائے کریں گے تاکہ ریفریشر ہو جائے, اور اس کے بعد کنٹینیوٹی رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیٹیل آپ ویڈیو میں دیکھ لینا, سیشن نمبر 4 کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اے بنی اسرائیل, میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی, اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں, اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو. اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ, جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے, اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ, اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو, اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو, اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو, اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو. اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں, جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل, میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی, اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا, اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا, چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا, اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. صدق اللہ العظیم. یہ کل والے کے لیے ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اس کو ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, مطلب یہ جو ہم نے ابھی 1.5 منٹ میں پڑھی ہیں, 1.5 سے 2 منٹ لگے, اس کے اوپر ہم نے کل 40 منٹس لگائے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ضروری آپ گو تھرو کیجیے گا تاکہ ہم سب ایک پیج پر ہو جائیں, ٹھیک ہے. آج ہم 51 نمبر آیت سے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو انس بھائی, کل ہماری کچھ ہیڈنگز بنی اسرائیل کی ہیڈنگ بن گئی تھی ہماری, نماز کی بھی ایک ہیڈنگ بنی تھی, ٹھیک ہے جی, وہ تو پہلے بنی ہوئی تھی. کل اسپیشلی یہ والی ہیڈنگز ہماری آئی ہیں, ٹھیک ہے. ڈے آف ججمنٹ کی الگ سے ہیڈنگ بنی ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے بنائی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم 51 نمبر آیت سے آغاز کر رہے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 16 ہو گئے. تو اس کا مطلب ہم 11:45 تک چلیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. صحیح ہے فرحان بھائی, 40 کے بعد آپ تھوڑا سا بوتل آگے پیچھے کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور وہ وقت یاد کرو, اب یہ بنی اسرائیل سے ہی گفتگو چل رہی ہے. بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے, پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ تم کیا کیا کرو, حکم دیے گئے, پھر بتایا گیا کہ تمہیں فضیلت دی گئی تمام جہانوں پر, فرعون سے تمہیں نجات دی. اب اسی بنی اسرائیل کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو رہا ہے, اور بنی اسرائیل سے جب کوئی بات ذکر ہو رہی ہے تو ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. اس کی ریلیونسی یہ کہ ہمارے لیے وہ باتیں ساری ریلیونٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی, آ گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو اللہ نے کیا کیا حکم دیے, اور اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر کیا عذاب آیا. یہ ہم پورا قرآن پاک جو ترجمہ کیا اس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس ریفرنس سے ہی ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے. اب فضیلت کس امت کو دی گئی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی ہماری اور آپ کو. تو ہمیں پچھلی امت کا ریفرنس دے کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ بھی, ان کو بھی فضیلت دی گئی تھی, ان کو بھی ٹاپ پرائیورٹی دی گئی تھی, ان کو بھی حکم دیے گئے تھے, احکام دیے گئے تھے, انہوں نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اسی ریفرنس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں آج فضیلت دی گئی ہے, ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جائے گا.
تبھی ریلیونسی ہے، ورنہ پھر ہمارے لیے ایک ریلیونسی نہیں ہے نا. دیکھو 1,24,000 پیغمبر گزرے، اللہ نے 1,24,000 کا تو نہیں ذکر کیا نا. اس کا مطلب وہ ہمارے لیے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. تو جو ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ سب ہمارے لیے ہی ریلیونٹ ہے. یہ کہانی نہیں ہے دوسری قوموں کی کہ وہ کہانی کے طور پہ سن لی اور ختم. اس سے لیسن کیا لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے بھی ریلیونٹ ہے. یہ اس پرسپیکٹو سے سننا ہے. یہ بات ہمارے سے ہی ہو رہی ہے، ان کے توسط سے. ان کو ان کے کندھے پہ رکھ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے نا بھائی، اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی، تو اس کے ریفرنس سے بتایا جا رہا ہے ہمیں. اب آپ غور کریں، جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور ان کے ریفرنس سے امت کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جا کے صحابہ کے سامنے آیات پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ میسج مل رہا ہے، اچھا بھائی اس امت کو بھی فضیلت دی گئی تھی، اس نے گڑبڑ کری تو یہ ہو گیا، تو اب ٹھیک ہے. اب اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. ٹھیک ہے. پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ فضیلت ہی بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ نے موسیٰ کو تو 40 ڈیز کے لیے کیوں بلایا تھا؟ کیونکہ اللہ نے اپنی تختیاں اتار دی تھی، ان کے لیے تورات نازل کرنی تھی، تو موسیٰ کو الگ احکامات دینے کے لیے پہاڑ پہ بلا لیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فضیلت تھی نا کہ اللہ شریعت نازل کر رہا تھا کہ بھائی اب تمہارے کو میں احکامات لکھ کر بھیج رہا ہوں کہ بھائی تمہیں کیا فالو کرنا ہے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب ظلم کا لفظ آ گیا. تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلم کا مطلب انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی نا. اب دیکھو ظلم کا مطلب اب ہم ہر دفعہ پک کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک ظالم کی بھی ڈیفینیشن انس ہم نے بنائی تھی، تو جہاں جہاں ظالم کا ذکر آئے گا نا وہاں وہ ساری چیز آ جائے گی. اب دیکھو یہ ایک اور ریفرنس آ گیا کہ ہم ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب بچڑے کو ہم نے معبود بنا لیا، جو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ایک اللہ نے سمندر پھاڑا، ان کو نکال دیا، اور جیسی سمندر پھاڑا اس کے فوراً بعد بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے. کتنی بڑی خلاف ورزی ہے کہ ایک جانور کو پوجنا شروع کر دیا آپ نے. سمندر پھٹ چکا ہے. یعنی یہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی بتائی جا رہی ہے کہ نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی کتنا بھٹکا ہوا ہے وہ. اور یہ ان کا ہیومن نیچر نہیں ہے، ہمارا آپ کا بھی ہیومن نیچر یہی ہے. یعنی نعمتیں اللہ کی دیکھو گے، عباس بھائی نعمتیں دیکھو گے پھر بھی بھٹکے رہو گے. صحیح ہے. نعمتیں دیکھو گے اللہ کی اور اس کے بعد بھی بھٹکے رہو گے. صحیح ہے جی. کلیئر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے 52 نمبر. پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ اکبر. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی اتنے بڑے بلنڈر کے بعد، یعنی تم نے اللہ کو چھوڑ کے گائے کو پوجنا شروع کر دیا، اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. بھائی شکر کا لفظ یہ پہلی دفعہ آ گیا 2.52 میں. گریٹیٹیوڈ کا ذکر فرسٹ ٹائم آ گیا جی. اوپننگ ہو گئی بھائی اس ہیڈنگ کی بھی. اب جہاں جہاں شکر آئے گا انس بھائی. ٹھیک ہے جی. 2.50 پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. یعنی اللہ اس لیول کے بلنڈر کے بعد بھی بندے کو معاف کر رہا ہے. اور یہاں ہم نے چھوٹی سی کسی نے خطا کر دی تو ہم اس کو معاف ہی نہیں کر رہے. اور معاف اور شکر گزاری دونوں ایک ساتھ آیا ہے. گریٹیٹیوڈ GCEF، جی اور ایف. سر آج غور ہوا ہے. گریٹیٹیوڈ اور فارگیونیس، اور فارگیونیس پہلے آیا ہے. ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. انس بھائی فارگیونیس کا بھی جذبہ کھولیں، ہیڈنگ کھولیں بھائی 2.52 سے. ماشاءاللہ ہے بھائی. آتے بھائی سر آ گئی. ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. یعنی اب
پہاڑ پہ بھیجا تھا, بتایا تھا 40 ڈیز کے لیے پہاڑ پہ بھیجا ہے. اب بتا دیا ایک آیت کے بعد ہی. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, یعنی پہاڑ پہ بھیجا تو کتاب دی, پہلے یہ آیت نہیں آئی کہ ہم نے کتاب دی اور پھر نہیں بولا کہ ہم نے وعدہ کیا, پھر 40 دن کے لیے بلایا. سیکوینس سر, سیکوینس. پہلے پہاڑ پہ بلایا, اور اب یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر ہو. یعنی اس کتاب میں حق اور باطل کی تمیز کا فرق تھا. اور حق اور باطل کی فرق کیا کرتا ہے؟ فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے نا, قرآن پاک بھی فرقان ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ دیکھیں جی, اور یاد, اور فرقان کا لفظ بھی آ رہا ہے, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ٹھیک ہے جی. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر ہو. یعنی اب ہمیں بھی قرآن دیا تو اس میں کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق ہی ہے نا. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کا فرق ہی ہے کہ یہ صحیح ہے, جنت کا رستہ ہے, یہ غلط ہے, یہ جہنم کا رستہ ہے. 53 تھی, اب 54 آ رہی ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم, حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یعنی اب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے, کتابیں لیں اور اب نیچے آ گئے, تبھی آ کے اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں. سیکوینس دیکھیں سر. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم, حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. پھر ظلم کا لفظ آ گیا. ظلم کا مطلب اللہ کی نافرمانی. تم نے اللہ کی نافرمانی کی نا, اتنا بڑا بلنڈر کر دیا. وہاں اللہ نے سمندر بھرا ہے, بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا. بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو. توبہ کرو, فارگیونیس. ظلم کرنے کے بعد, یعنی ہم جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اس کے بعد توبہ کریں. اور یہی تو تھا آدم کا بھی, جو آگے آئے گا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی ظلم کر لیا, لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. ٹھیک ہے جی. یہ اس بندے کے لیے تو تھا جس نے بچڑا بنا لیا تھا کہ بھائی اس کو قتل کیا جائے. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا, اتنا رحم کرنے والا ہے. 2.55 نمبر آیت. اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ, ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. یعنی سمندر پھاڑ دیا اللہ نے, نشانی دکھا دی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے تب بات مانیں گے. سیل اتر گئی ہے, اللہ نے اشارہ دکھا دیا ہے, اشارہ دے دیا نا. صحیح ہے. کل ماشاءاللہ عباس بھائی نے اللہ کے حکم سے خود 70,000 روپے کی سیل کلوز کی ہے بھائی, اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ. ابراہیم بھائی, ان کو تو اب آپ یہ خود ہی ڈیل کریں کلائنٹس. بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کو آج ہم اناؤنس کریں گے, اس کے بعد اس کو ایک نیا بیچ دیں گے ہم. ابھی تو ملا ہی نہیں, ابھی سے جزاک اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ان ایڈوانس. تو ایڈوانس کے چکر میں رہتا ہے بھائی. انس بھائی ایڈوانس کے چکر میں ہے ہی ہے. پھر 56 نمبر آیت. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. ٹھیک ہے جی, تمہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہ ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں نا تو یہ جس آدمی کو ابھی وہ آ جائے گا آگے. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. پھر بادل کا سایہ, اب یہ سب نعمتیں بتائی جا رہی ہیں نا.
اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ جھکے سروں کے ساتھ مطلب عاجزی کے ساتھ، ہیوملٹی۔ اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، فارگیونیس مانگتے رہنا، اور اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی استغفار کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کرتے رہیں گے، یعنی استغفار گناہوں کو آ گیا جی، آ گیا جی۔ تو کوئی حدیث قرآن سے نہیں ٹکرائے گی، کوئی بھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی۔ حق اور باطل کی تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ سنا ہے نا آپ نے یہ کہ استغفار سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، آ گئی۔ اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، بخشش کا مطلب استغفار کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے، یعنی استغفار کرنے سے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی ثواب دیں گے۔ اب یہی ایکسپریشن کے لیے تو ہم نے آگے بٹھایا آپ کو، کیونکہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو، تو یہ دیکھو جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ ہاں یار چلو میسج سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں سے ہمیں کیا امید ہے، چھوڑ دو ان کو اس لیے یہاں بٹھایا ہوا ہے، صحیح ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ان کا پتہ ہے کہ یہ پکڑ لیا انہوں نے، یہ ینگ بچے ہیں نا، فریش۔ اب آیا تھا ایک قرآن کھلا ہوا ہے سامنے، اس لیے ایک لفظ آیا تھا، ہاں یہی آیا تھا، اللہ کی قسم یہی آیا تھا یار۔ دیکھو یار، دیکھو فریکوینسی کیسی کنیکٹ ہو رہی ہے۔ اب ایک اور آیا تھا، میں نے روک لیا، تم نے اس دن اشارہ بھی کر دیا تھا، وہ بھی تم نے پکڑ لیا۔ چلو 58 نمبر بھی ہو گئی۔ اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی ثواب دیں گے۔ اور دیکھو یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اللہ استغفار اگر سچے دل سے کیا ہے تو اللہ اس کو مٹا کے نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، یہ آگے کنٹینیوٹی میں آ گیا۔ اور تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ یہ بھی آگے چیز جو ہے کہ اللہ صرف معاف نہیں کرتا گناہوں کو، بلکہ اسی انٹینسٹی کے جو تم نے پہاڑ جتنے گناہ کیے تھے پتہ چلا وہ معاف بھی ہوئے اور الٹا وہی نیکیوں میں بھی کنورٹ ہو گئے۔ واہ بھائی واہ۔ یعنی فرحان کے اوپر ₹1,00,000 کا جرمانہ لگتا تھا، کمپنی نے ₹1,00,000 جرمانہ کیا ₹1,00,000 الٹا بونس دے دیا۔ یہ ایگزامپل ہے صرف، ہاں فرحان یہ صرف ایگزامپل ہے، صحیح ہے کہ بھائی اس کا 50,000 کا جرمانہ، ₹1,00,000 کا جرمانہ، ₹2,00,000 کا جرمانہ بنتا تھا۔ آپ نے بولا جرمانہ تو چھوڑو، یہ تو تمہیں تو ملے لیکن اس کے اوپر بونس بھی۔ ایگزامپل بھی سچ ہو جائے گی، کام میں ہو جائے گا۔ ہاں یہ ایگزامپل بھی سچ ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے بھائی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مگر 59 نمبر آیت، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس سے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ ہاں لیکن ہوا یہ کہ جو ان سے بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ ہمارے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں، ان سے جو بات کہی گئی تھی
انہوں نے اس کو بدل کر دوسری بات بنا لی. یعنی کوئی مسئلہ نہیں, ہم سیل تو کر رہے ہیں نا, لیٹ آئیں گے لیکن سیل تو کر ہی رہے نا. ہم نے کہا تھا وقت پہ آؤ, سیل نہ کرو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم وقت پہ نہیں آئیں گے لیکن سیل تو کر ہی رہے ہیں نا. بات بدل دی انہوں نے. یعنی وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اپنی منطق دیتے ہیں, اپنی بات کی فوقیت. تو بات یہ کہ فارمولے کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, وقت پہ آنا ہے تو بھائی وقت پہ آنا ہے. سیل بائی پروڈکٹ ہے. آپ بولو میں سیل کر رہا ہوں تو وہ نہیں چاہیے. اب دیکھو اس کی یہ چیز ہو گئی, کیسے ہو گئی ہم اس پہ ہائی لائٹ کریں گے. اس پہ سیشن آج ہمارا لمبا چلے گا, 11:15 بجے تک اس کو تو پورا کریں ٹائم. ہاں ابھی ہے ٹائم, ہے 12 منٹ ہے. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے, ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یعنی ظالموں نے اس بات کو بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے, یعنی ظالم نافرمانی کرتا ہے. جو انڈائریکٹ میسج تھا 2.35 میں کہ آدم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لی, حکم کی پاسداری نہیں کی, وہ اس آیت میں آ کے پورا الفاظ بھی آ گئے. ظالم نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے, ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یعنی ظالم وہ ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. یہ ظالم کی ڈیفینیشن ہے قرآن کے حساب سے. دنیا کے حساب سے شاید اور ہوگی. دنیا کے حساب سے آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے باقی سب کو ظالم کہتے ہو. ہم بھی ظالم ہیں. اللہ ہمیں ظالموں کی فہرست میں سے نکال کر مومنوں کی فہرست میں شامل فرمائے. ظالموں کی فہرست سے نکال کر مومنوں کی فہرست میں شامل فرمائے. 60 نمبر آیت. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو, چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. فساد کا ذکر آ رہا ہے کھانے پینے کے بعد, یعنی کھانے پینے پہ اصل فساد ہوتا ہے. فساد کھانے پینے پر ہی ہے بھائی. اب آپ دیکھ لینا اس دن جو کیک آیا ہے, جب تک سب کو سکون سے بٹ رہا تھا تو بٹ رہا تھا, لیکن جیسے ہی چھوڑا تو ہم تو اپنے روزے دار بھائی کو بھی بھول گئے. ایسا فساد مچا اس کیک کے اوپر کہ وہ ٹھیک ہے جی. اور اب ساری نعمتیں گنوا دی گئیں. اب کیا کیا نعمتیں گنوا دی گئیں؟ سمندر پھاڑ دیا, فرعون سے نجات دے دی, بچے تمہارے کاٹے جاتے تھے, تمہیں کتاب دے دی, تمہیں کتاب کے بعد تمہیں شریعت دے دی, تمہیں حق باطل کی تمیز سکھا دی, من و سلوہ تمہارے لیے اتار دیا, آسمان کا سایہ تمہارے اوپر کر دیا, تمہیں معاف کر دیا, تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیا, تمہیں بستی میں داخل بھی کر دیا دوسری جگہ, پانی بھی تمہارے لیے نکال دیا, پتھر پہ لاٹھی مار کے چشمے پھوٹ نکلے, اللہ کا رزق بھی دے دیا, اس کو کھاؤ پیو, فساد مت مچانا. 61 نمبر. اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, یعنی من و سلوہ مل رہا تھا, لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اگایا کرتی ہیں. یعنی آسمان کا کھانا ریجیکٹ کر کے انہوں نے بولا زمین والی چیز دے دیں, یعنی افضل چیز کو چھوڑ کے حقیر چیز کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہمارے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو اچھی آفر کی جا رہی ہے حسیب کو, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں چھوٹی آفر لوں گا. تو انسانی نیچر ہے, اچھی آفر ٹھکرا رہے وہ. ان لوگوں کا جو پہلے ماڈل تھا اس میں کمیشن سٹرکچر بڑا کم تھا. اب 2-3 مہینے سے میں جب سے ہماری یہ چینج ہوا ہے نا, تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سائن جس دن میں بولتا ہوں اگلے دن یہ غائب ہو جاتا ہے. تو اتفاق ہے کہ 2-3 مہینے سے ہم پھر میرے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے یہ بیچارہ پرانے ماڈل پہ چل رہا ہے. اب اس کے فائدے کی بات ہو رہی لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بٹ ٹھیک ہے, تو دیکھو اب آگے کیا میسج آ رہا ہے.
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اب وہی شہر جدھر عاجزی سے اللہ کہہ رہا تھا نا داخل ہو جاؤ۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ اب وہ جو بستی کا ذکر آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم کیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم کو کہ بھئی اب آپ لوگ جائیں اور ادھر قتال کریں، وہاں پہ نافرمانی کر رہے ہیں لوگ، اللہ کی نام کے اوپر ان سے لڑیں اور ادھر داخل ہوں۔ تو جب اللہ حضرت موسیٰ نے ان کو حکم کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں لڑتے، تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لو، اور اسی اللہ نے ان کے لیے سمندر پھاڑا تھا۔ تو پھر یہ 40 سال تک اور پتہ نہیں کتنے سال تک یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہے ہے وکیل صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ آگے آ جائیں گی چیزیں۔ حق تو یہ اب آ رہی ہے 62 نمبر آیت۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے۔ اب جو یہودی اللہ پر ایمان لائے گا وہ ایونچولی کہاں تک پہنچے گا؟ مسلمان ہو جائے گا وہ۔ اس لیے کہا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تم اللہ اور آخرت کے دن کو تو مانو۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مانو گے تو ایونچولی اگر سچے دل سے تم اللہ کو مان رہے ہوگے اور آخرت کے دن کو مانو گے، یعنی مثال کے طور پہ اللہ کو اس نے مان لیا ہے ایک یہودی نے واقعی میں، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے آخرت کو جواب دے ہونا ہے، مجھے سوال جواب ہوگا، تو ایونچولی وہ پہنچے گا بھائی اللہ کا حکم کیا ہے، لیٹسٹ کتاب کون سی پہنچی ہے، وہ ایونچولی قرآن تک پہنچے گا، قرآن پہ پہنچ گیا تو سب پہنچ گیا، وہ ایونچولی پہنچ گیا۔ تو کیا بات ہو رہی ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب جس طرح سے آدم اور ابلیس والے واقعے کو آپ صرف ایک واقعے سے نہیں لے سکتے، ورنہ آپ کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، کیونکہ سورہ بقرہ میں جو آدم کا ذکر آیا ہے وہاں تو یہ آیا ہے کہ بھائی وہ فرشتوں کو حکم کیا، وہ تو سورہ کہف میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو اسی طریقے سے مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودی یہ اٹھا کے بولے ٹھیک ہے ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، یعنی یہ والی صرف آیت پکڑ لے گا تو وہ بولے گا ٹھیک ہے میں آخرت کے دن پہ ایمان لا رہا ہوں اور اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہوں، پیغمبر پہ نہیں لا رہا۔ تو ٹوٹیلٹی میں ایک میسج پہ عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کمپلیٹ ہوگا۔ کیونکہ اوریجنلی اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوگا تو وہ قرآن تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ ہم نے کل ہی پرسوں ہی حدیث پڑھی تھی نا سیٹرڈے کو، کہ وہ یہودی یا وہ عیسائی جس تک پہنچ گیا، جس تک یہ دعوت پہنچ گئی کہ میں اللہ ہے کہ اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور وہ ایمان نہیں لائے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو ماننے کا اللہ کو سچے ماننے کا تقاضا ہے یہ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاؤ گے، آپ قرآن تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں تو ذکر ہے، ذکر ہے نا۔ 63 نمبر آیت، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور
اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. یعنی تقوی حاصل رکھنے کے لیے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھنا پڑے. یعنی قرآن میں یعنی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھیں گے تو تقوی رہے گا, گاڈس کانشسنس رہے گی. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ پھر اس بات کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی تقوی کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اب جو کلائنٹ بول رہا ہے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پڑھا ہی نہیں. دیکھو اس پڑھنے کی برکت کیا ہوئی. 30 دن میں جو ہم نے کریش کورس کیا اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہم نے بولا کہ یار اب ہم ریگولر بھی اپنے شوق سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. شوق سے ہی سب بیٹھے سن ہی رہے نا, ٹھیک ہے. تو اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو. اور اللہ کے نبی کی وہ غدیر خم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, اس کو پکڑو, اس کو مضبوطی سے تھامو. یہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا اللہ تک پہنچے گا. یہاں ذکر آ رہا ہے ہم نے تمہیں دی, اس کو مضبوطی سے تھامو. بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تورات کو مضبوطی سے تھامو, اور ہمیں بھی بتایا یہی جا رہا ہے. یہی مقصد ہے نا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے. چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. یعنی اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے, یعنی پھر ڈیویٹ ہوئے, پھر ڈی ٹریک ہوئے. اور چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے. صدق اللہ العظیم. 51 سے 64 آیت نمبر تک آج سیشن نمبر 5 میں ہم نے مکمل کی ہے. تو کل ہم 65 نمبر آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.